جب بھی کوئی نان مسلم مر جاتا ہے، کوئی فٹ بالر مر جائے، کوئی فلمی ایکٹر مر جائے، کوئی کرکٹر مر جائے، تو ظاہر ہے جو لوگ فینز ہیں انہیں دکھ ہوتا ہے اور یہ نیچرل چیز ہے. لیکن اسی تکلیف میں بعض مسلمان اپنے بھول پن میں کفار کے لیے بھی دعائے مغفرت تک کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ RIP لکھ دیتے ہیں، ریسٹ ان پیس. تو ظاہر ہے یہ بھی دعائے مغفرت ہے. کسی کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. زندگی میں آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اسلام کے راستے پر چلائے. اپنے لیے بھی خیر دعا کریں، ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے، اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. یہ ساری دعائیں آپ دے سکتے ہیں. حافظہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں نہیں کہتا دھروو راٹھی کو حافظہ اللہ تعالیٰ، دعائیں بھی دیتا ہوں. زندہ ہے، ہماری دعا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے راہ حق دکھا دے. آمین. لیکن اگر کوئی نان مسلم دنیا سے چلا گیا اور وہ ڈکلیئرڈ کافر ہے، نان مسلم کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں جو نان مسلم ڈکلیئر ہوئے ہیں نا وہ نہیں، وہ تو سارے ہی ہیں. ظاہر ہے بریلوی دیوبندیوں کو کافر ہی سمجھتے ہیں، اہل حدیث بریلویوں کو مشرک کافر سمجھتے ہیں. یہ والے نان مسلم کی بات نہیں کر رہا میں. یہ کلمہ گو مشرک یا وہ کلمہ گو کافر یا کلمہ گو بدعتی ہیں، ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ان سب کے لیے دعا ہوگی. میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو اللہ رسول آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں، ختم نبوت کے قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں. ان کے لیے آپ نے دنیا میں تو دعا کرنی ہے، جب مر جائیں تو پھر آپ نے دعا نہیں کرنی. اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے سورہ التوبہ میں، اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں اور نہ اہل ایمان کے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے. اور اس میں کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ مر چکے ہوں یا اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتا دیا جائے کہ اب یہ اسلام نہیں لائیں گے. اور اس میں بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر ہوا. والد نہیں ہم بولتے، باپ بولتے ہیں کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے. اور وہ اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو دعا کی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے جب انہیں بھی پتا چلا تو انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھی پھر دعا نہیں کی. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اس پیغمبر کے یا اہل ایمان کے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ ان پر یہ بات کھل جائے، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کفر کی حالت سے گیا تو ظاہراً فتویٰ تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. باقی اللہ کی مرضی ہے کہ کسی شخص کو حالات و واقعات کیسے ملے تھے، وہ اہل فطرت میں داخل تھا یا اس تک بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں کیا معاملہ کرے گا، دنیا میں ہم یہی بتائیں گے لوگوں کو، اور یہی شریعت ہے. باقی اللہ تعالیٰ پہ کسی کی دھونس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی شخص کے لیے اپنی مرضی سے اس کے حالات و واقعات کے مطابق کوئی فیصلہ فرمانا چاہے، اس کے اوپر کسی کی کوئی روک نہیں ہے. لیکن دنیا میں جو رول ہے وہ یہی ہے. یہ ایک کریٹیکل ڈسکشن ہے، اس کے حوالے سے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ تو میں نے اس کریٹیکل ٹاپک کو ایڈریس کیا. اس آیت سے پتا چلا کہ آپ نان مسلم کے لیے دعائے مغفرت مرنے کے بعد نہیں کر سکتے. اب نان مسلم میں ظاہر ہے کرسچنز ہوں، جوز ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، ایتھیسٹ ہوں، جتنے بھی دنیا کے مذاہب کے لوگ ہیں جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو نہیں مانتے، ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت نہیں کرنی. ہم دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں ہمارے تعلقات اور روابط ہوتے ہیں. ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں بھی عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگ غیر مسلم ہوں، بہت سے لوگ وہ ہوں کہ جن کا دین شرک ہے، بہت سے وہ لوگ ہوں کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں یا کسی دوسرے دین کے ماننے والے ہوں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو عمومی تعلقات ہیں، آپ کسی مجلس میں ہیں، ملنے کے لیے گئے ہیں، آپ شادی بیاہ میں شریک ہوئے ہیں، آپ تقریبات میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ عمومی تعلقات ہیں. کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں اب کیا ہے؟ یعنی یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی مذہبی رسوم ہوں گے تو آپ اس میں شامل نہیں ہوتے. وہ تو ہم بھی اگر جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اہل کتاب اگر ہوں گے تو وہ پاس آ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہماری نماز میں تو شریک نہیں ہو جاتے. ٹھیک، یہ باتیں بالکل واضح ہیں. لیکن ہم تعزیت کے چند کلمات کہتے ہیں، ہمدردی کی کوئی بات کہتے ہیں. کیا ہم مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اس کی کیا نوعیت ہے؟ اس کے بارے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اور اپنی کتاب البیان میں جو قرآن مجید کی تفسیر ہے بیان کیا ہے. یہ نقطہ نظر میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. قرآن مجید کی آیات ہیں اور یہ سورہ توبہ میں ہے 113 114.
ان کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حکم بھی اسی میں بیان ہوا ہے۔ مغفرت کی دعا کرنی ہے یا نہیں، ان کے لیے استغفار کرنا ہے یا نہیں، یہ وہاں بیان ہوا ہے۔ میں آیت کو اس لیے مؤخر کر رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا بات بیان کی گئی، اس کے بعد آیت خود بتا دے گی کہ میں نے اس کو بالکل صحیح بیان کیا ہے یا اس میں ادنیٰ درجے سے کوئی انحراف ہوا ہے۔ ٹھیک، میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اوپر جو حکم بیان ہوا ہے، یعنی آیت 113 آیت 114 میں، یہ اس مرحلے کا حکم ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت اور اعلان برات کے بعد بھی لوگ ایمان لانے سے انکار کر دیں۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ سورہ توبہ پوری کی پوری دینونت کی سورہ ہے، جزا و سزا کی سورہ ہے۔ اس میں آخری فیصلہ صادر ہوا ہے۔ اسی آخری فیصلے میں ایک مقام پر وہ بات بیان ہوئی ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ اس مرحلے کا حکم ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت اور اعلان برات کے بعد بھی لوگ ایمان لانے سے انکار کر دیں۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی دعائیں قوم کے لیے خدا کی امان ہوتی ہیں۔ جزا و سزا کے اس مرحلے میں، یہ دیکھیے پھر جزا و سزا کے اس مرحلے میں، یعنی دعوت کا مرحلہ گزر گیا، مختلف مراحل میں جو تعلقات تھے وہ باقی تھے، وہ ختم ہو گئے۔ جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے، یعنی اب پیغمبر ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، اب پیغمبر کے ساتھی ان کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے اور جو عذاب ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر یہ دعائیں حمیت حق کی بھی منافی تھیں، اس لیے کہ ایک طرف وہ خدا کے دشمن، خدا کے رسول کے دشمن، اور اب خدا اور خدا کے رسول دونوں کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ صادر ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے تو یہ حمیت حق کے بھی منافی تھیں۔ اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد، اب سنیے، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ اب دوزخ کے لوگ ہیں، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اگر کسی رشتہ و تعلق کی بنا پر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حمیت حق پر غالب ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کی طرف سے ان پر حجت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سزا کا اعلان کر دیا اور قیامت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد دعا کا کیا محل ہے؟ تو اس کے ساتھ معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حمیت حق پر غالب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا۔ یہی ہے وہ بات جو ہم نے ان سب نشستوں میں بیان کی ہے کہ اب اس کے بعد نہ اس طرح اتمام حجت کوئی کر سکے گا، نہ اس طرح کا برات کا موقع آئے گا۔ اب ہمارا تعلق کیا ہے؟ دعوت کا۔ اب ہمارا تعلق انسانیت کے رشتوں کا۔ اب ہمیں پیغام پہنچانا ہے تاکہ سب لوگوں کو ہم اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا، چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے، ان الفاظ میں، اس پر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ عمومی دعا کریں آپ، ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا مکالمہ نقل ہوا ہے سورہ مائدہ میں۔ قیامت میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں اور وہاں پر واضح ہو چکا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ضلالت اور گمراہی اختیار کر لی ہے، ان کی گمراہی پر بھی اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں؟ چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ آپ انہیں سزا دیں، پروردگار آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا موقف ہے، یہ میں نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ جو سوال ہے کہ کیا ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، یہ پوری بات ہے جو میں نے کہی ہے۔ ٹھیک، اور یہاں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا جو حکم سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے وہ کس محل میں ہے، کس موقع پر ہے۔ اب آپ اصل حکم کو بھی سن لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اس میں یہی بات کہی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ
فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں ہے، نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے، یعنی یہ وہ مشرکین ہیں جن سے اعلان برات ہو چکا ہے۔ سورہ کی ابتدائی میں بتا دیا گیا ہے کہ معاملہ ختم ہوا، تعلقات ختم ہوئے۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ان کے لیے یہ جو میں نے یہاں بتایا ہے کہ اعلان برات ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ المشرکین پر الف لام ہے اور یہ عہد ہے جس میں انہی مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے جن کے معاملات پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ یعنی یہاں جو اب معاملہ ہے اس میں تو ہم نہیں جانتے کسی کا انجام کیا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی۔ یاد ہوگا سورہ ممتحنہ میں بھی سیدنا ابراہیم ہی کا حوالہ دیا ہے اور یہاں پر بھی انہی کا حوالہ دے کے بات سمجھائی ہے۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، مگر جب اس پر واضح ہو گیا، جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ وہ یعنی اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ اور یہ آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، تم استغفار کرتے ہو تو یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن جب واضح ہو جائے کہ یہ خدا کے دشمن ہے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آخری اور تیسرا حکم ہے جس کو میں نے اس روشنی میں سمجھا ہے یا اس کی وضاحت کی ہے یا سورہ توبہ کے پورے سیاق میں رکھ کر یہ بتایا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کو لفظ نہ بناؤ، قرآن کو محض جملے نہ بناؤ، قرآن کو اقوال ذری کا مجموعہ نہ بناؤ۔ قرآن محض لفظ نہیں ہے، قرآن محض جملے نہیں ہے، قرآن محض اقوال ذری نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک مربوط کلام ہے جسے خود اس کے پروردگار نے صورتوں میں تقسیم کیا ہے اور صورتوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو خود کلام ہے، یہ ساری چیزیں خود کتاب ہے، یہ ساری چیزیں خود قرآن ہے۔ ان میں سے ہم کہاں سے داخل ہو گئے اور باہر سے کیا چیز آ گئی؟ ان میں سے ایک ایک چیز خود قرآن ہے، یعنی لفظ قرآن ہے، جملہ قرآن ہے، سیاق و سباق قرآن ہے اور اس کا نظم قرآن ہے۔ یہ سب کے سب بالکل قطعی حجت ہیں۔ ان میں سے ہر چیز کو پوری طرح ملحوظ رکھے بغیر آپ قرآن کے فہم کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں ہے کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ اب یہ چھٹا شذرہ اور آخری شذرہ اس سورہ کا شروع ہو رہا ہے، اس پر یہ سورہ ختم ہو رہی ہے۔ اس پر حاشیہ ہے کہ یہ چھٹا اور آخری شذرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ میں کسی وقت نازل ہوا ہے۔ یہ سورہ چونکہ جن حالات پر تبصرہ کر رہی ہے وہ کوئی 1.5-2 سال تک پھیلے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ شذرات کی صورت میں نازل ہوتی چلی گئی، اور پھر چونکہ ایک ہی طرح کے حالات، ایک ہی مضمون تھا، تو ان شذرات کو ایک ترتیب سے جمع کر کے یہ سورہ وجود میں آئی ہے۔ تو یہ 6 شذرے ہیں، ہم اب آخری شذرے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اب یہ جو فرمایا ہے کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اس میں مشرکین پر لفظ اگر آپ غور کریں تو الف لام کے ساتھ معرف ہو کے یہ لفظ آیا ہے، اور یہ تعریف کا یا عہد کا الف لام ہے جو پیچھے کے سارے مضمون پر ہے۔
عربیت کے اس اسلوب کو اگر ملحوظ نہ رکھیں تو بات ہی واضح نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے، یعنی سورہ کے شروع سے جو مشرکین زیر بحث ہیں، وہ مشرکین کہ جن سے برات کا اظہار کیا گیا، جن کے لیے سزا کا اعلان کیا گیا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اب وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے، جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان سے سب تعلقات توڑ لیے گئے، یہ وہ مشرکین ہیں اس سورہ میں جو مشرکین زیر بحث ہیں. تو اس وجہ سے اس الف لام کو کھول دینا چاہیے کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے اب مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کی جائے گی؟ فرمایا اس لیے نہیں کی جائے گی کہ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب کہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے. تو اللہ کی طرف سے اس فیصلے کے بعد اب کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہ جو بات ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسی طرح کے بعض مقامات کو ان کے سیاق سباق سے اٹھا کر لوگ ان کی تعمیم کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے واضح کیا یہ کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کس پس منظر میں ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دنیا میں بھی انجام واضح ہے اور قیامت میں بھی انجام واضح ہے. اور کس نے واضح کیا ہے؟ اللہ پروردگار عالم نے خود واضح کر دیا. اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس مرحلے کا حکم ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت اور اعلان برات کے بعد بھی لوگ ایمان لانے سے انکار کر دیں. یعنی جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر آیا، زمین پر آ کر اس نے دعوت پیش کر دی، زمین پر ایک ایسی ہستی مبعوث ہو گئی جس کے بارے میں ساری دنیا کو بتا دیا گیا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کے بعد انکار کر دیں. پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی دعائیں قوم کے لیے خدا کی امان ہوتی ہیں. یعنی پیغمبر بھی دعائیں کرتے ہیں اور ساتھی بھی دعائیں کرتے ہیں. وہ اپنی قوم کہہ کر بات کی ابتدا کرتے ہیں. اس قوم کے عقائد بھی کچھ سے کچھ ہوں، اس کے اعمال بھی کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں، وہ ان کو اپنے بھائیوں کی حیثیت سے خطاب کرتے ہیں. اور صرف خطاب نہیں کرتے، ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ان کے لیے معافی کی دعائیں کرتے ہیں. دعاؤں ہی کے ساتھ یہ سب دعوت کا اور انذار و بشارت کا کام ہوتا ہے، اور یہی قیامت تک اسی جذبے سے ہونا چاہیے. پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی دعائیں قوم کے لیے خدا کی امان ہوتی ہیں. جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے. کیوں روکا اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے؟ اس لیے کہ پیغمبر کی اور مومنین کی دعا کوئی معمولی چیز ہے، یہ اللہ کے حضور میں بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے. ایک بندہ خدا جب کھڑا ہو گیا قوم لوط کے معاملے میں تو قرآن کس محبت سے کہتا ہے کہ ابراہیم نے تو ہم سے جھگڑا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ کیسے آپ اس قوم کو تباہ کر دیں گے، آپ کو خیال نہیں آ رہا، آپ ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. تو ذرا غور کیجئے کس محبت سے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے دل میں بڑی نرمی تھی لوگوں کے لیے. تو ہم نے اس کو کہا کہ ابراہیم اپنی غلط فہمی دور کرو، ان میں اگر 50 راست باز بھی ہوتے تو ہم اس بستی پر عذاب نازل نہ کرتے، انتظار کرتے اس کا کہ وہ نکل آئیں. تو ابراہیم نے بھی بات نہیں چھوڑی، انہوں نے کہا اگر 40 ہوں تو، فرمایا 40 بھی ہوں تو، انہوں نے کہا اگر 30 ہوں تو، یہاں تک کہ نوبت 10-5 تک آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے بھی نہیں، اگر اتنے بھی ہوتے تو میں عفو و درگزری سے کام لیتا. تو اس طرح سے یہ پیغمبر اور اس کے ساتھی دعا کرتے ہیں یا سفارش کرتے ہیں دنیا میں کھڑے ہو کر کہ مالک ان پر رحم فرما، ان پر عذاب نہ آئے، ان کی مغفرت ہو. تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر دے؟ اس لیے فرمایا کہ اب بند کرو یہ دعا، اس لیے کہ جزا و سزا کا مرحلہ آ گیا ہے، اب میرا فیصلہ نافذ ہونے جا رہا ہے، اب یہ نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی دعائیں قوم کے لیے خدا کی امان ہوتی ہیں. جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے. یہ ڈھال بنے ہوتے ہیں اللہ کا پیغمبر اور ایمان والے
ان کی دعائیں گویا اللہ کے عذاب کے رستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس امان کو دور کرنا ضروری تھا، اور جو عذاب ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر یہ دعائیں حمیت حق کے بھی منافی تھیں، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اگر کسی رشتے اور تعلق کی بنا پر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حق پر غالب ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو اب دوزخ کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ صادر ہو گیا ہے۔ اللہ کی عدالت نے یہاں بھی ان کا فیصلہ کر دیا، آگے کے لیے بھی کر دیا، تو اب کون جسارت کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو یہ پھر حق کی حمیت کے منافی ہے۔ آگے مثال دے کے بتایا ہے کہ اس مرحلے میں تو ہم نے ابراہیم جیسے شخص کو بھی روک دیا تھا کہ اب نہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا، اور اس مرحلے پر جب نوبت آ جاتی ہے تو پھر نوح کو بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس بیٹے کے بارے میں آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں آ کر آگے قرآن واضح کرے گا اس کو، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اگر کسی رشتہ و تعلق کی بنا پر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حق پر غالب ہے، یعنی اب اللہ کا دین، اللہ کا فیصلہ وہ عزیز نہیں ہے، اب رشتے اور تعلق عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا، یعنی اب ظاہر ہے کہ نہ یہ صورت قیامت تک پیدا ہونی ہے، نہ کسی نے آ کے اطلاع دینی ہے، تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ نہایت ہی عمدہ الفاظ ہیں، ایک پیغمبر نے ان الفاظ کا انتخاب کیا اور ان کے لیے کیا کہ جو شرک کے مجرم تھے، جو اللہ کی عدالت میں بتا دیا گیا کہ مجرم ہے، اس موقع پر انہوں نے یہ کہا۔ اور دیکھیے کس بلاغت سے بات کی ہے، فرمایا آپ انہیں سزا دیں۔ سیدنا مسیح نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، یعنی میں کون ہوتا ہوں بولنے والا، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، یعنی اگر معاف کر دیں تو میں آپ کا ہاتھ پکڑنے کی جسارت نہیں کر سکتا، بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، عزیز ہیں، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اس لیے کہ آپ بڑی حکمت والے بھی۔ تو کس خوبی کے ساتھ انہوں نے ایک لحاظ سے بات کہہ بھی دی ہے، لیکن اس کو وہ اسلوب بھی نہیں دیا کہ جس میں وہ کوئی سفارش، شفاعت یا حمیت حق کے منافی بات بن جائے۔ تو یہی رویہ میرے نزدیک اب ان سب لوگوں کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑے ہیں، یا انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، یا شرک کا ارتکاب کیا ہے، یا بڑے جرائم ہیں، تو ان کے بارے میں یہی اسلوب ہے۔ اگر کسی موقع پر دعا کرنی ہو یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کہنی ہو، باقی جن لوگوں کے بارے میں روکا گیا تھا اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 113 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ دینونت کی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ صادر ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ جن مشرکین سے اعلان برات کر دیا گیا ہے، تمام تعلقات توڑ دیے گئے ہیں، تمام معاہدات ختم کر دیے گئے ہیں، آئندہ کے لیے کسی معاہدے کا امکان بھی باقی نہیں رہا، ان کے لیے اب تم میں سے کوئی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ان کے بارے میں صادر ہو چکا ہے، اس لیے اب کوئی رشتہ دار ہے، تعلق والا ہے، ہر مسلمان کو جس طرح اللہ نے اپنا تعلق ان سے توڑ لیا، اس کو بھی اپنا تعلق توڑ لینا چاہیے۔ اس میں یہ فرمایا تھا کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں
کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین میں المشرکین پر الف لام ہے، یہ عہد کا الف لام ہے، اور اس سے مراد ہے وہی مشرکین جن کا ذکر سورہ کے شروع سے چلا آ رہا ہے، جن سے اعلان برات کیا گیا ہے، جن سے تمام معاملات ختم کر دیے گئے ہیں، جن کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں، یعنی اب یہ کوئی اجتہادی معاملہ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتا دیا ہے، صاف صاف بتا دیا ہے، اپنی کتاب میں بتا دیا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ یہ اب دوزخ کے لوگ ہیں۔ تو دنیا میں بھی ان سے محبت مودت کا رشتہ ختم ہوا، اور آخرت میں بھی جنت والوں میں اور دوزخ والوں میں اس رشتے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے، یہ حمیت حق کے بھی منافی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا ہے اس کے بھی خلاف رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اس آیت کا ہم مطالعہ کر چکے، اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی پڑھ چکے۔ اس کے آخر میں یہ وضاحت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا، یعنی اب قیامت تک جو دنیا میں غیر مسلم ہیں، وہ مشرکین ہوں، وہ اہل کتاب ہوں، وہ کسی اور نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے بارے میں نہ ہم اس دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اور نہ ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم ان سے اعلان برات کریں۔ تو اس وجہ سے اس کا موقع تو قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے ہیں، یعنی ایک محتاط رویہ ہی بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ سیدنا مسیح نے یہ الفاظ کن کے بارے میں اختیار فرمائے؟ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، یہ تمہارے متبعین ہیں، انہوں نے اس طرح شرک کیا ہے، تو شرک تو ان کا بھی سامنے آ جائے گا، یہاں بھی آ گیا وہاں بھی آ جائے گا۔ اس موقع پر وہ کیا کہیں گے؟ تو سیدنا مسیح نے اس وقت یہ کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پروردگار آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ نہایت عمدہ الفاظ میں حق کی حمیت کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضداشت پیش کرنا ہے، تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہم اس سے پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں تعلیل کے جملے نہیں ہوتے، یعنی جو ادبی اسلوب اختیار کیا گیا ہے ان کو نکال لینا چاہیے۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ بات جب کہی جائے گی تو اس دنیا میں ابراہیم سے بڑا کوئی معاہد نہیں ہے۔ جن کو کہی جا رہی ہے وہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی روایت، ان کی تاریخ بہت سے لوگوں کی زبانوں پر ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کر کون ہے کہ جس کو دین میں اسوہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے؟ پیغمبر ہی کو پیش کیا جائے گا۔
تو وہ پلٹ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے اعزاء اقربا سے اس تعلق کو قائم نہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور استغفار بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں کرو گے، لیکن جو سب سے بڑا معاہد تھا، جس کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، جس کے دین حنیف کے ہم پیرو رہے ہیں، جو ہمارا ابو الآبا ہے، اس نے تو مغفرت مانگی تھی اور اپنے باپ کے بارے میں مانگی تھی، تو اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ابراہیم نے مغفرت مانگی تھی، کوئی شبہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ سے یہ وعدہ کر کے نکلے تھے کہ میں دعا کروں گا، تو انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ لیکن یہ کب دعا کی تھی انہوں نے؟ یعنی دونوں باتیں بتا دی کہ ایک تو انہوں نے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، اور دوسرے اس وقت دعا کی تھی جب کہ ابھی انہیں وہ باتیں معلوم نہیں تھیں باپ کے بارے میں جو تمہیں بتا دی گئیں۔ یعنی تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اب ان سے اعلان برات ہے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے گئے ہیں، اور یہ سب کے سب اب دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور آگے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ سب باتیں نہ اس وقت ابراہیم کو معلوم تھیں، اور جب انہوں نے دعا کی اس وقت وہ ایک وعدے کے پابند بھی تھے۔ یہ دو جواب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ابراہیم نے ہمارے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، انہوں نے حمیت حق کے خلاف کوئی معاملہ بھی نہیں کیا تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی جسے تم بنائے استدلال بنا سکو ابراہیم سے سرزد نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم کا معاملہ یہ تھا۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، لیکن فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، مگر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ یعنی اس کے بعد پھر اس نے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس میں ایک چیز تو یہ قابل غور ہے کہ وعدے کی اہمیت کتنی غیر معمولی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے حاشیے میں کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وعدے کی اہمیت اللہ کے دین میں کتنی غیر معمولی ہے۔ وعدہ ہمارے دین میں عہد معاہدہ یہ بڑی بنیادی حقیقت رکھتا ہے، اور اگر غور کریں تو یہ وعدے اور معاہدات ہیں جن پر دنیا کا نظم قائم ہے۔ کچھ ان میں تحریری ہوتے ہیں، کچھ فطرت کی کتاب میں لکھے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں ان کو اور ان کے پابند ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ہم دنیا میں باہمی طور پر زبانی اقرار کی صورت میں کرتے ہیں۔ یہ سب عہد معاہدے ہیں جن پر دنیا کا نظم قائم ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی یہ بتایا کہ ابراہیم نے وعدہ کر لیا تھا، اگرچہ اس کا اپنا رجحان بھی یہ تھا کہ شاید اس مرحلے میں اب دعا نہیں کرنی چاہیے، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی۔ وعدے کی پابندی میں انہوں نے دعا کی، اور یہ متنبہ ہو کر سن لو کہ اس وقت یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ خدا کا دشمن ہو چکا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ابراہیم کی اولاد تھے اور ابراہیم کے دین ہی کو اصل دین سمجھتے تھے۔ جو کچھ بدعات اور مشرکانہ اوہام اس میں داخل کر چکے تھے وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن اگر کوئی ہستی، اگر کوئی شخصیت ان کے ہاں بنائے استدلال بن سکتی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اس کا جواب دے دیا۔ جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ تبرأ منہ، یہ دیکھیے اس میں وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے برات کا اظہار کر دیا، تمہیں بھی کرنا ہے۔ اور جس وقت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے برات کا اظہار کر دیا میرے باپ سے، تو اس نے بھی یہی کیا تھا۔ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ تو اللہ نے تحسین کی اس بات کی کہ اگر باپ کے لیے جذبات پیدا ہوئے، یا ابراہیم نے چاہا کہ میرا باپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں معاف کر دیا جائے، یا اس کے لیے بخشش کی تمنا پیدا ہوئی، تو یہ اس لیے کہ جو اعلیٰ ترین اوصاف انسان کو دیے گئے ہیں، ابراہیم ان اوصاف کا حامل تھا۔ وہ بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔
اس سے ہمیں بھی توجہ دلائی ہے کہ دین کی حمیت یہ لوگوں کے معاملے میں کساوت پیدا نہ کر دے، خشونت پیدا نہ کر دے، ایسی سختی نہیں پیدا ہونی چاہیے دلوں میں کہ جو انسان کی شخصیت کو برباد کر کے رکھ دے۔ اصل نرمی، اصل محبت، اصل بردباری ہے، حلم ہے جس کو اپنی شخصیت کا حسن بنانا چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ باپ کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی دردمندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اگرچہ انہوں نے دعا کی اور اگرچہ اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں تھا اور وہ وعدے کی پابندی کر رہے تھے، لیکن بجائے خود جو جذبہ، جو داعیہ ان کے اندر اس دعا کے لیے پیدا ہوا یا جو وعدہ انہوں نے کیا، وہ جذبہ اور وہ داعیہ جس وصف پر مبنی تھا وہ وصف بہت قابل تحسین ہے، دردمندی، محبت دوسروں کے لیے۔ یہ باپ کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی دردمندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہے، تاہم جب واضح ہو گیا کہ باپ فی الواقع خدا کا دشمن ہے تو انہوں نے سختی کے ساتھ اعلان برات بھی کر دی۔ یعنی جب معلوم ہو گیا کہ یہ شخص تو اب جہنم ہی کا ایندھن بنے گا تو انہوں نے سختی کے ساتھ اعلان برات بھی کر دیا، جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ تبرأ منہ، معاملہ ختم ہو گیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی محبت میں موم بھی بنے اور پتھر بھی، اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے اپنے دل کے یہ دونوں پہلو نمایاں کیے، اور یہی صحیح نمونہ ہے دین کے خدمت گزاروں کے لیے۔ جب تک ان کے سینے میں دردمند دل نہ ہو، خلق کی ہدایت کے لیے ان کا اٹھنا بے سود، اور جب تک عزم میں لوہے کی صلابت اور پہاڑ کی استقامت نہ ہو، دین کے لیے ان کا وجود بالکل ناکارہ۔ تو یہ دونوں اوصاف ہونے چاہیے، یعنی جب بدر میں اترنے کے لیے کہا جائے تو پھر دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو، اور عام زندگی میں وہ درد مند ہوں، محبت کرنے والے ہوں، لوگوں کے خیر خواہ ہوں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں۔